اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وَيَكْفِي الْبَذْلُ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فِي تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ۔ بحث ہماری آج اس میں ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس زاد اور راحلہ یعنی وہ حج کا جو سامان ہے اور سواری ہے وہ نہیں ہے، کوئی اور آدمی اس کو کہے کہ میں زاد اور راحلہ آپ کو دیتا ہوں، آپ حج پر جائیں، تو یہی اس کا بذل کرنا زاد اور راحلہ حج کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی مستطیع نہیں ہے، اس پر حج واجب نہیں ہے، لیکن کوئی اور آدمی زاد اور راحلہ مرکب سواری اور باقی کھانے پینے کا جو سامان ہے، سفر کا سامان ہے، وہ کسی کو دے دے، بذل کرے، تو جس کو دیا ہے اس پر حج واجب ہو جاتی ہے۔ زاد و راحلہ کا بذل کرنا کافی ہے حج کے وجوب میں، اور اس کے لیے کوئی صیغہ خاص شرط نہیں ہے کہ باذل جب وہ مال بذل کرے تو وہ اس کو تملیک کرے تاکہ بعد میں ہٹ نہ سکے، واپس نہ ہو، واپس نہ لے لے۔ صیغہ خاص جو ملکیت کا باعث بن رہا ہو یہ بھی اس میں شرط نہیں ہے، یہ بھی اس میں شرط نہیں ہے، بلکہ صرف بذل کرنا کافی ہے، جس صیغے سے بھی ہو، جس صیغے سے بھی ہو، اگرچہ یہ مال اس کو اباح کرے، مالک نہ بھی بنائے، اور جس کو یہ مال دیا گیا ہے یہ زاد و راحلہ، ٹھیک ہے نا، اس کو باذل پر اطمینان ہو یا نہ ہو کہ بھائی یہ اب جو مجھے حج کا سامان دیا ہے اب واپس نہیں لے گا، یہ اطمینان نہ ہو، ممکن ہے کہے کہ جی میں واپس لیتا ہوں، اطمینان ہو یا نہ ہو، باذل کے بذل کرنے سے حج واجب ہو جاتی ہے۔ دلیل فرماتے ہیں نص مطلق ہے، نص مطلق ہے، جس میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو حج کا سامان زاد و راحلہ دے دے تو حج واجب ہو جاتی ہے، چاہے اس دینے والے پر اطمینان ہو کہ اب یہ واپس نہیں لے گا یا اطمینان نہ ہو، نص مطلق ہے۔ حج باذل کے بذل کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، نص مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ بھائی حج ہے واجب اور بذل جو کر رہا ہے وہ ہے جائز، چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے، واجب کو معلق کر رہے ہیں ایک امر جائز کے ذریعے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حج واجب ہے کہ آپ کہتے ہیں بذل کرنے سے حج واجب ہو جاتی ہے، حج کا وجوب معلق ہو رہا ہے امر جائز جو کہ بذل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی حج کا مقدمہ امر جائز ہے، وہ چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے، تو لہذا واجب کو جائز سے معلق کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، اس کا کیا جواب دیں؟ فرماتے ہیں بھائی وہ جو ممتنع ہے، واجب کو معلق کرنا جو ممتنع ہے وہ واجب مطلق ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو واجب کو معلق کرنا ممتنع ہے وہ واجب مطلق ہے، جیسے نماز ہے،
یعنی واجب مطلق کو معلق کریں ایک امر جائز کے ذریعے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن واجب مشروط کا معلق ہونا امر جائز کے ذریعے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حج جو ہے نا، یہ حج واجب مشروط ہے، یعنی کیا؟ یعنی اگر استطاعت ہوگی تو حج واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ شخص دینے والا، بذل کرنے والا دے گا تو حج کا وجوب رہے گا، نہیں دے گا تو وجوب ختم ہو جائے گا۔ واجب کو امر جائز سے معلق کرنا واجب مطلق میں ٹھیک نہیں ہے، واجب مشروط میں اشکال نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال دی ہے، اگر جو ہے حج کو کامل ابھی نہیں کیا تھا، مال تلف ہو گیا، ٹھیک ہے، یا حج کی تیاری کی، سفر کرنے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہ حج جو واجب ہو چکی تھی ساقط ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید اول نے کتاب دروس میں فرمایا ہے کہ تملیک شرط ہے، یعنی وہ دینے والا حج کا سامان بندہ جو ہے وہ مبذول اللہ، جس کو دے رہا ہے اس کو مالک بنائے، ٹھیک ہے نا۔ بذل کرنے والا جس کو دیا یعنی مبذول اللہ کو اس حج کے زاد و رحلہ کا مالک بنائے تو اس پر حج واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ یا باذل پر اطمینان ہو کہ اب یہ جو مجھے دے رہا ہے یہ واپس نہیں لے گا۔ یہ شہید اول نے کتاب دروس میں تملیک کی شرط لگائی ہے، یا کہا ہے کہ اس باذل پر اطمینان ہو، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں نے تملیک کی شرط لگائی ہے کہ وہ مالک بنائے دینے والا، یا یہ ہے کہ وہ جو باذل کرے تو اس کا باذل کرنا واجب ہو، نظر یہ شب نظر کی وہ واپس نہ لے سکے، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں الاطلاق یدفعہ، اطلاق اس اشتراط کو دفع کرتا ہے۔ اطلاق یعنی نص جو ہے نا وہ مطلق ہے اور وہ اس شرط کو دفع کرتی ہے۔ یہ جو شرط آپ نے لگائی ہے کہ باذل اس مبذول اللہ جس کو دیا ہے تملیک کرائے حج کی مطلب کہنا چاہ رہا ہوں زاد و رحلہ اس کو تملیک کرے، زاد و رحلہ اس کو زاد و رحلہ کا مالک بنائے، ٹھیک۔ یہ جو بات کر رہے ہیں شہید ثانی فرماتے ہیں بھائی یہ شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اطلاق ہے، اطلاق اس شرط کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں یہ بات مطلق ہے کہ اگر کوئی کسی کو زاد و رحلہ دے دے تو اس پر حج واجب ہو جاتی ہے، وہ مالک بنائے نہ بنائے، ٹھیک ہے، یہ اس میں شرط نہیں ہے۔ اطلاق اس شرط کو دفع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ فرما رہے ہیں جی ہاں، البتہ ایک شرط ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دینے والا جو دے رہا ہے مال حج کا، وہ زاد و رحلہ خود کو باذل کرے، عین زاد و رحلہ کو دے، یہ شرط ہے۔ لیکن اگر وہ باذل کرنے والا خود زاد و رحلہ نہیں دیتا، اس کی قیمت دیتا ہے کہ اس سے وہ خرید لینا، تو پھر قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ توجہ فرمائی۔ ایک شرط ہم بھی سمجھتے ہیں، شہید فرماتے ہیں کہ وہ جو دے رہا ہے وہ خود عین زاد و رحلہ دے، یہ شرط ہے۔ اگر وہ ان کی قیمت دے تو اس کا قبول کرنا اس اگلے بندے جو مبذول اللہ ہے اس پر واجب نہیں ہے۔ ایک بات اور ہے جان، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے مقروض اور
اس کے ساتھ ساتھ جو مستثنیات تھے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہیں، گھر اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، خادم اس کے پاس نہیں ہے، وہ چیزیں جو شمار پہلے ہم نے کی تھیں کہ وہ کیا ہیں آقا جان، مستثنیات میں سے نا شمار ہوتی ہیں اس کی کتاب علمی، یہ مثلا جو کہا تھا وہ بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، خادم نہیں ہے، کتب علمی نہیں ہے، اور کوئی بندہ اسے بذل کر رہا ہے تو ہم کہیں کہ وہ گھر وغیرہ جو نہیں ہے وہ لے لے، خادم نہیں ہے وہ لے لے، علمی کتابیں لے لے، قرضہ دینا ہے وہ دے دے، لیکن حج واجب نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں نا، دوسرے بندے کے بذل کرنے سے دین اور مستثنیات کا نہ ہونا گھر وغیرہ اور خادم کا، یہ اس واجب کے وجوب میں مانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، حج واجب ہے، اس نے قرضہ دینا ہے تو دے، بے شک وہ رہے گا، اس کے پاس گھر کی علمی کتابیں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پیسے سے اس پر حج واجب ہے، یہ قرضہ اور یہ گھر وغیرہ کا نہ ہونا یہ وجوب کے لیے مانے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اس کو بذل کرے، کچھ پیسے اس کے پاس اپنے تھے، کچھ کسی نے دیے تو مستطیع ہو گیا، کچھ اپنے تھے کچھ کسی نے دیے تو مستطیع ہو گیا، اس صورت میں شرط ہے کہ یہ مال حج کا جو زاد و رحلہ ہے وہ اضافی ہو، یعنی قرضہ بھی اس نے نہ دینا ہو، گھر خادم علمی کتابیں جو ضرورت ہے وہ بھی یہ پہلے لے لے گا، اس کے اضافی ہونا شرط ہے، اضافی مال ہوگا تو پھر حج پر جائے گا ورنہ نہیں جائے گا۔ یہ کب ہے؟ اگر اس کے پاس کچھ مال ہے اور کچھ کسی دوسرے نے اس کو دیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح وجان اگر کوئی مال ہبہ کرے، یہ پہلے بذل تھی اب ہبہ کی بات ہے، کوئی مال ہبہ کرے مطلقاً شرط نہ کرے کہ اس سے حج کرو تو اس کا بھی قبول کرنا واجب نہیں ہے، قبول کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ مال ہبہ کرے شرط لگائے کہ اس مال سے حج کرو تو پھر مبذول کی طرح یعنی اگر عین زاد و رحلہ دے رہا ہے تو قبول کرنا واجب ہے، اگر عین زاد و رحلہ نہیں دے رہا تو قبول کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے، فرق کیا ہے بذل اور ہبہ میں، تو یہ انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بذل ہے یہ اباح ہے، اس میں ایکا ہے، ایکا ایک طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہبہ میں قبول کیونکہ شرط ہے تو اس اگلے کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی بذل ہو تو واجب ہے، ہبہ ہو تو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بھلا میں نے کیا عرض کیا ہے، بات کہاں تک میری پہنچ گئی بھائیوں؟ بات آج ہم نے یہ کی ہے کتاب حج کو جو شروع کیا ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس زاد و رحلہ نہیں ہے، حج کا اثاثہ نہیں ہے، تو وہ کوئی اور بندہ اس کو دے دے، زاد و رحلہ دے دے تو اس پر حج واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں حج کے وجوب میں یہ کافی ہے، کوئی بندہ اور زاد و رحلہ اس کو دے دے تو اس شخص پر حج واجب ہو جاتی ہے، اور اس میں جو بذل کیا ہے صیغہ خاص سے بذل کرنا شرط نہیں ہے، جو ملکیت کا موجب بنے، یعنی بذل میں کوئی صیغہ خاص پڑے جو ملکیت کا موجب بنے وہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ جس صیغے سے بھی پڑے، حتیٰ اباح اس کو صرف کر دیتا ہے، اور اس دینے والے بندے پر اطمینان ہو کہ یہ نہیں لے گا یا اطمینان نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کسی شخص کے بذل کرنے سے حج واجب ہے کیونکہ نص مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کہیں کہ حج واجب ہو رہی ہے اور اس کا مقدمہ امر جائز ہے، حج واجب ہے بذل کرنے سے اور بذل خود جائز ہے، ٹھیک،
تو اس کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، واجب کا معلق ہونا امر جائز پر وہ واجب مطلق میں ہے، واجب مشروط میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مصنف نے کتاب دروس میں کہا ہے کہ بھائی نہیں، بذل کرنے والا مبذول اللہ کو مالک بنائے یا اس پر اطمینان ہو کہ اب یہ پیسے واپس نہیں لے گا۔ شرط لگائی ہے شہید نے دروس میں ملکیت کی کہ یہ مالک بنائے گا تو حج واجب ہوگی، یا اس پر اطمینان ہونا چاہیے۔ شہید ثانی اس شرط کو رد کر رہے ہیں، فرماتے ہیں دلیل مطلق ہے، اطلاق اس شرط کو دفع کر رہا ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بذل کر کے اس کو مالک بنائے مبذول اللہ کو، ٹھیک ہے، یہ شرط نہیں ہے، دلیل مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک شرط ہے کہ وہ خود زاد اور راحلہ کو بذل کرے، خود زاد اور راحلہ دے تو واجب ہے، اگر زاد اور راحلہ کی قیمت دیتا ہے تو پھر بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی یہ بات آقا جان۔ آئیے یہاں تک یہ مطلب لے آتا ہوں، پھر اگلی بات آپ کی خدمت میں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ وَيَكْفِي الْبَذْلُ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فِي تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ۔ یکفی البذل لزاد و رحلہ، زاد اور راحلہ یعنی سواری کا بذل کرنا کافی ہے، فی تحقق الوجوب، حج کے واجب ہونے کے محقق ہونے میں، علی المبذول لہ، مبذول لہ کو۔ یکفی البذل لزاد و رحلہ فی تحقق الوجوب علی المبذول لہ، زاد و رحلہ کا دینا حج کے وجوب میں مبذول لہ پر کافی ہے۔ ولا یشترط صیغۃ خاصۃ للبذل من ہبۃ وغیرها من الامور اللازمہ، صیغہ خاص بذل کے لیے شرط نہیں ہے، صیغہ خاص بذل کے لیے ہبہ وغیرها اور غیر ہبہ جیسے صلح، من الامور اللازمہ، امور اللازمہ میں سے، یہ اشارہ امور اللازمہ کا ہبہ لازم مراد ہے۔ ہبہ معوضہ اور ہبہ جو ارحام وغیرہ کو کیا جاتا ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ بل یکفی مجردہ بأی صیغۃ اتفقت سواء وثق بالباذل ام لا، بلکہ مجرد باذل کافی ہے، بأی صیغۃ اتفقت، جس صیغہ سے بھی اتفاق ہو جائے، سواء وثق بالباذل ام لا، چاہے اس کو باذل پر اطمینان ہو ام لا، یا اطمینان نہ ہو۔ کیا مطلب کہ اس نے دیا ہے واپس نہیں لے گا، اب بندہ پکا ہے، اطمینان ہو یا اطمینان نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، حج واجب ہے اگر دے تو، لے اطلاق النص سے، کیونکہ نص مطلق ہے۔ وَلُزُومُ التَّعْلِيقِ الْوَاجِبِ بِالْجَائِزِ يُنْدَفَعُ، یہ وہی سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے کہ واجب کو معلق کر رہے ہو امر جائز کے ذریعے، جواب وَاللُّزُومُ تَعْلِيقِ الْوَاجِبِ بِالْجَائِزِ يُنْدَفَعُ، واجب کا معلق کرنا جائز کے ذریعے، يُنْدَفَعُ یہ مندفع ہو جاتا ہے، بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ لَا الْمَشْرُوطُ، ممتنع جو تعلیق ہے اس حکم میں، وہ انما هو الواجب المطلق، وہ واجب مطلق ہے، لا المشروط، واجب مشروط ممتنع نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہے، کما لو ذهب بالمال قبل الاکمال، جیسا کہ مال چلا جائے قبل الاکمال، اکمال حج سے پہلے مال ختم ہو گیا، تلف ہو گیا، حج بھی ختم ہو جائے گی ساتھ۔ اور منع من السیر، یا اس کو سیر جانے سے کیا کر دیا جائے، منع کر دیا جائے، ونحوی اور اس کی مانند من الامور الجائزۃ المسقطۃ للوجوب ثابت اجماعا، اس کی مانند جو امور جائز ہیں، جائزہ یعنی ممکنہ، المسقطۃ للوجوب
जो वजूब को साकित कर देते हैं, असाबित वो वजूब जो साबित है, इजमाअन साकित कर देते हैं, इजमाअन कैद इस अलमुस्किता, यानी इजमाअन उस वाजिब को ये उमूर जायज़ा क्या कर देते हैं, साकित कर देते हैं। दोबारा कर लूँ, कमाल ज़हबल माल कबल अल इकमाल, जैसा कि माल चला जाए कबल अल इकमाल, हज के कामिल होने से पहले, और मोनिया मिन सैर, या सैर करने से उसको जाने से मना किया जाए, वह ना हवे और इसकी मानद मिन उमूर अल जायज़ा, उमूर जायज़ अलमुस्कितते जो अमूर साकित करने वाले हैं, किसको, लिल वजूब साबित, वजूब जो कि साबित है, इजमाअन, इजमाअन क्या है अगजान, मुस्किता हैं, ये उमूर इजमान मुस्किता हैं। वश्तरत फि दुरूस अत्तमलीका अविल वसूका बिही, शहीद अव्वल ने किताब दुरूस में तमलीक की शर्त लगाई है, यानी बाजिल मबजूल ला को ये ज़ाद और रहला तमलीक करे, मालिक बनाए, शर्त है। और अल वसूक बिही, या उस बाजिल पर क्या है, इत्मीनान हो, यानी अब ये पैसे वापस नहीं लेगा जो दिया है ज़ाद और रहला। व आखरून अत्तमलीका औ वजूबा बदलिही बेनज़रिन व शिबहिही व इश्तरता आखरून, और दूसरों ने शर्त लगाई है मिल्कियत की, और वजूब बदली, या बाजिल का बज़ल करना वाजिब हो, नज़र या शिबे नज़र की बिना पर। शहीद सानी क्या कहते हैं, वल इतलाको यदफ़ाउहु, इतलाक यदफ़ाउ इस इश्तिरात को दफ करता है, ठीक है ना, इतलाक दलील यदफ़ाउ इस इश्तिरात को दफ करता है। इतलाक शर्त कौन सी, कि वो मालिक बनाए या उस पर इत्मीनान हो, नहीं, इतलाक इस इश्तिरात को दफ करता है। नाम युश्तरतो बदलु ऐन ज़ाद व रहला, जी यहाँ शर्त है, ऐन ज़ाद और रहला को बदल करना शर्त है। शहीद सानी कहते हैं हाँ, एक हम भी कहते हैं कि खुद ज़ाद और रहला को बदल कर रहा हो, नाम युश्तरतो बदलु ऐन ज़ाद व रहला, जी यहाँ शर्त है खुद ज़ाद रहला को बदल करे। फलो बदल लहू अस्मानुहा लम यजिबिल कुबूल वकूफन फीमा खलफल असले अला मौज़िल यकीन। फलो बदल लहू अस्मानुहा, अगर बदल करे, लहू मबजूल ला को, अस्मानुहुमा, ठीक है, अस्मानुहुमा क्या भला, यानी ये ज़ाद और रहला, ज़ाद और रहला की समन और कीमत बदल करे, लम यजिबिल कुबूल, तो मबजूल ला का कबूल करना वाजिब नहीं है। क्यों, तवक्कुफ करेंगे जो मुखालिफ असल है मौरिद यकीन पर। क्या मतलब है, असल ये है कि बंदे पर हज वाजिब नहीं है, असल ये है बरात है, हज वाजिब नहीं है, मगर ये कि मौज़े यकीन है कि कोई ज़ाद और रहला दे दे तो हज वाजिब है, ठीक है ना। जहां वो ज़ाद और रहला देगा हज वाजिब है, जहां नहीं देगा वहां क्या करेंगे, वहां हम तवक्कुफ करेंगे, हज वाजिब नहीं है। दोबारा सुनो, फलो बदल लहू अस्मानुहुमा लम यजिबिल कबूल, अगर वो शख्स मबजूल ला को अस्मानुहुमा यानी ज़ाद और रहला की कीमत दे, लम यजिबिल कबूल, तो उस मबजूल पर कबूल करना वाजिब नहीं है। वकूफन फीमा खलफल अस्ल अज़ा मौज़िल यकीन, वक्फ करेंगे जो मुखालिफ असल है मौरिद यकीन पर। मौरिद यकीन क्या है कि जहां खुद ज़ाद और रहला दे तो वाजिब है, वरना नहीं है। वला यमनउद्दैन व अदमुल मुस्तस्नयात अल वजूबा बिल बदले, अल वजूबा मफूल है इस ला यमना। ला यमनउद्दैन, दैन माने नहीं है, कर्ज माने नहीं है, और मुस्तस्नयात हज का न होना, घर इल्मी किताबें हैं, खादिम वगैरह, वो भी इसके पास नहीं है। मुस्तस्नयात हज का ना होना और मकरूज होना, ला यमना अल वजूबा,
یہ وجوب حج کے لیے معنی نہیں ہے. دین اور مستثنیات حج کا نہ ہونا یہ وجوب حج کے لیے معنی نہیں ہے بالبازل کے ذریعے. نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعت اشترط زیادت الجمیع عن ذلك. جی ہاں، اگر کوئی بذل کرے مبذول اللہ کو، ما ایسی چیز یکمل الاستطاعت جو استطاعت کو کامل کر دے، یعنی کچھ اس کے پاس ہیں کچھ کسی نے دیے ہیں. اشترط زیادت الجمیع عن ذلك، تو شرط ہے زیادت الجمیع کہ تمام مال زیادہ ہو. عن ذلك، ذالک کا اشارہ دین اور مستثنیات جو حج کیے ہیں اس سے مال کیا ہو، زیادہ ہو. یا مطلب ہے گا قرضہ دینا ہے تو قرضہ دے دے، گھر نہیں ہے خرید لے، خادم نہیں ہے لے لے، اور اضافی بچ گیا تو پھر حج واجب ہوگی. ٹھیک ہے نا. نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعت. جی ہاں، اگر کوئی بذل کرے جو استطاعت کو کامل کر دے، پہلے بھی ہے یعنی استطاعت کو کامل کر دے، اشترط زیادت الجمیع عن ذلك، تو تمام مال سے، ٹھیک ہے نا، عن ذلك اس مستثنیات اور دین سے زیادہ ہونا شرط ہے. زیادت الجمیع تمام مال جو ہے وہ، ٹھیک ہے، جو ہے عن ذلك اس سے مستثنیات اور دین وغیرہ سے وہ کیا ہو، زیادہ ہو. وَقَذَا لَوْ وَهَبَ مَالًا مُطْلَقًا، اور اسی طرح ہے، اچھا پہلے بادل کی تھی نا، اب ہبہ کی کر رہا ہے بات. اور اسی طرح لو وَهَبَ مَالًا مُطْلَقًا، اگر کوئی مال ہبہ کرے مطلقاً، یعنی شرط نہ کرے کہ اس سے حج کرو، تو اس کا بھی قضا کا مطلب اشارہ ہے. اسی طرح اس کا بھی قبول کرنا واجب نہیں ہے. وَقَذَا لَوْ وَهَبَ مَالًا مُطْلَقًا، یعنی اسی طرح اگر کوئی مال ہبہ کرے مطلقاً، شرط نہ کرے اس سے حج کرو، تو اس کا بھی قبول کرنا واجب نہیں ہے. اما لو شرط الحج بہ فکل مبذول، اگر وہ شرط کرے حج کی بہ اس مال کے ذریعے حج کرو تو یہ مبذول کی طرح ہے. توجہ، فیجب علیہ القبول ان کان نزاد ورحلہ. شہید فرماتے ہیں قبول کرنا واجب ہے ان کان عین زاد و رحلہ، اگر یہ مال خود عین زاد و رحلہ ہے تو قبول کرنا واجب ہے. خلافا للدروس، خلاف ہے یہ بات کتاب دروس کے، وہ کہتے ہیں کہ جی نا، اگر ہبہ والی شکل ہے اور خود زاد و رحلہ بھی دے رہا ہے پھر بھی قبول کرنا واجب نہیں ہے، پھر بھی قبول کرنا واجب نہیں ہے. خلافا للدروس. ولا یجب لو کان مالا غیرہما، ولا یجب، یہ اس پہ عطف ہے، یجب علیہ القبول، اوپر جو کہا ولا یجب، اور قبول کرنا واجب نہیں ہے. لو کان مالا غیرہما، اگر مال ہو غیرہما، زاد اور راحلہ کے علاوہ اگر مال ہے تو قبول کرنا واجب نہیں ہے. کیوں جی؟ لأن قبول الحبت اقتصاب وهو غیر واجب لہ، اس لیے کہ ہبہ کا قبول کرنا کسب ہے، ہبہ کا قبول کرنا کسب ہے. وهو غیر واجب لہ، اور وہ اقتصاب کسب کرنا جو ہے غیر واجب لہ اس شخص کے لیے واجب نہیں ہے. وبذالک یظہر الفرق بین البذل والہبۃ، اسی سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے بذل اور ہبہ میں. ذالکا یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ قبول واجب نہیں ہے، اسی بات سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے بذل اور ہبہ کے درمیان. فَإِنَّهُ إِبَاحَةٌ، انہو یہ بذل اباحہ ہے، یکفی فیہا الایکاء، اس ایبا میں ایکا کافی ہے. ایکا ایک ہوتا ہے عقد، ایک ہوتا ہے ایکا ایک طرف ہوتا ہے نا کہ وہ دے دے آگے قبول، اس میں نہیں ہوتا. یہ بذل جو ہے یہ کیا ایباحہ ہے، یکفی فیہا الایکا، اس میں ایکا کافی ہے. ٹھیک ہے. ولا فرق بین بذل الواجب لیحج بنفسہ او لیصحبہ فیہ فینفق،
فینفق علیہ، فرق نہیں ہے اس واجب کے باذل کرنے میں، ولا فرق بین البذل الواجب، اس واجب کے باذل کرنے میں یہ جو زاد و رحلہ دے رہا ہے فرق نہیں ہے، لیحج بنفسہ، کہ وہ خود حج کرے، زاد و رحلہ دے دے وہ خود حج کرے اس سے، اور لیصحبہ فیہ، یا یہ باذل مبذول لا کو ہمراہ لے جائے فیہ اس حج میں، فینفق علیہ، تو یہ باذل علیہ اس مبذول لا پر خرچ کرے، خود خرچ کرے، اس کو ساتھ لے جائے، اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا فرق بین بذل الواجب لیحج بنفسہ اور لیصحبہ فیہ فینفق علیہ، فرق نہیں ہے وہ جو واجب کو باذل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیحج بنفسہ، وہ مبذول لا خود حج کرے، اور لیصحبہ فیہ، یا باذل اس کو یصحبہ ہمراہ لے جائے فیہ اس حج میں، فینفق علیہ، پس یہ باذل اس علیہ مبذول لا پر کیا کرے گا؟ انفاق کرے گا، خرچ کرے گا۔ یہ مطلب آگے جان تمام ہوا۔ مطلب بعدی ہمارا یہ ہے میرے عزیزو، میرے بچے، کہ اگر بعض اخوان، بعض بھائی اس مکلف کو حج کرائیں، بعض اخوان اس مکلف کو حج کروائیں، تو یہ جو بعض نے اس کو حج کروائی ہے یہ فرض سے مجزی ہے، یہ فرض سے مجزی ہے، یعنی بعض بھائی کسی بندے کو حج کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو فرض ہے اس سے یہ حج کیا ہے؟ مجزی ہے، یہ حج کیا ہے جان؟ مجزی ہے۔ فلو حج بہ بعض اخوانہ اجزا عن الفرض، فلو حج بہ، اگر مکلف کو حج کروائیں بعض اخوانہ، اس کے بعد بھائی حج کروائیں، اجزا لو کا جواب ہے مجزی ہے، عن الفرض، فرض سے یہ حج مجزی ہے۔ کیوں؟ لتحقق شرط الوجوب، کیونکہ شرط وجوب محقق ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ ایک شرط اور ذکر کر رہے ہیں، حج کے واجب ہونے کی ایک اور شرط یہاں اضافہ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک کچھ شرطیں تو ہم نے ادھر بیان کی، بالغ ہو، عاقل ہو، زاد و رحلہ ہو، تمکن رکھتا ہو جانے پر، قدرت رکھتا ہو، یہ بیان کی نا پہلے۔ ان کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ بھی شرط ہے کہ یہ بندہ جو حج پر جا رہا ہے اپنے اہل و عیال کا واجب نفقہ جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے، اہل و عیال کو خرچہ دے کے جائے، لوٹنے تک جائے تو پیچھے اس کے بچے بیوی گدائی نہ کریں، اتنا خرچہ ہو کہ یہ لوٹ کے آئے تو اس وقت تک ان کے بال بچوں کے پاس خرچ اخراجات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اچھا جناب علی، یہ بات ہے۔ وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ وُجُودُ مَا يَمُونَ بِهِ عِيَالَهُ الْوَاجِبِيَّ النَّفْقَ إِلَى حِينِ رُجُوعِهِ، شرط مع ذلك كله، مع ذلك كله، ان تمام کے ساتھ ساتھ، تمام بالغ ہونا، عاقل ہونا، زاد و رحلہ ہونا، ٹھیک ہے، تمکن مسیر، ان تمام کے ساتھ ساتھ کیا؟ وجود ما یمون بہ عیالی الواجبی نفقہ، وجود ما ایسا خرچہ ہو جو یمون بہ عیالی الواجبی نفقہ، اس کی عیال واجبی نفقہ کے لیے خرچہ پایا جائے، الہین رجوع ہی، اس مکلف کے لوٹنے تک، بات پتنے میں پہنچا پایا یا نہیں؟ وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ وُجُودُ مَا يَمُونُ بِهِ عِيَالِهِ الْوَاجِبِ نَفْقَ إِلَيْهِ رُجُوعِهِ، شرط ہے مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ، یعنی وہ بالغ عاقل تمکن من المسیر ہونے والی شرائط کے ساتھ ساتھ کہ اس کے پاس خرچ ہو عیال کا، ٹھیک ہے نا، الہین رجوع اس کے لوٹنے تک۔ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يَعُمُّ الْكَسْوَ، مراد بہا یہاں اس یمونو، ما یمونو جو کہا ہے خرچہ پایا جائے،
اس سے مراد ہونا یہاں ما یومول کسوہ لباس کو بھی شامل ہے، و نحویا اور اس کی مانند یعنی خوراک وغیرہ کو بھی، حیث یحتاجون الیہا کہ جہاں وہ محتاج ہوں گے، الیہا اس مونا کی طرف، ویعتبر فیہا القصد بحسب حالہم اس معونہ میں میانہ روی معتبر ہے، بحسب حالہم بحسب حال عیال کے حال کے اعتبار سے میانہ روی معتبر ہے، اس میں میانہ روی معتبر ہے آقا جان۔ اس کے بعد ایک اور مطلب ہے ہمارا، وہ جناب علی شروع ہو رہا ہے، تھوڑا سا اگر آپ لطف کریں غور کریں تو میں یہ بھی بیان کر لیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، توجہ کرنا مسئلے پہ، جو خود حج نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے، مریض ہے یا دشمن کا خوف ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ بندہ جو خود حج نہیں کر سکتا بوڑھاپے مرض کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، یہ اپنی زندگی میں کسی کو نائب بنا سکتا ہے کہ جی میں نہیں جا سکتا، تم حج پر چلے جاؤ۔ تو ایک روایت صحیحہ پائی جاتی ہے حضرت علی علیہ السلام سے کہ یہ بندہ نائب بنا سکتا ہے۔ ایک بندہ جو حج خود نہیں کر سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، مریضی کی وجہ سے، تو یہ کسی کو نائب بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے کہ یعنی نائب بنا کر بھیجنا واجب نہیں ہے، نائب بنا کر بھیجنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی اگر جان بات؟ اچھا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک بندہ حج پہ نہیں جا سکتا بڑھاپے مرض کی وجہ سے تو نائب بنا کر بھیجے، قول کہتا ہے نائب بنائے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں بنائے گا، یہ جو اختلاف ہے یہ اس صورت میں ہے، ٹھیک ہے، جب یہ حج واجب مستقر ہونے سے پہلے یہ مانے آ رہا ہے، یعنی مریض ہو گیا ہے، بڑھاپا ہے، دشمن کا خوف ہے، ابھی حج ثابت اس کی گردن پر نہیں ہوئی، باقی ساری شرائطیں، صرف بڑھاپے کی بات سے نہیں جا رہا، مریض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، باقی ساری شرائطیں، ٹھیک ہے، یعنی تو اس صورت میں ابھی اختلاف ہے، لیکن اس پر حج واجب ہو چکی تھی، سستی کی، اس کی گردن پہ ایک حج ہے، سستی کی بنا پر نہیں کیا، تو اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ نائب بنائے گا یا نہیں، ایک ہی قول ہے کہ نائب بنائے گا اور حج کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آخری مطلب اللہ کیا ہوا؟ عرض یہ تھا کہ ایک مسئلہ ہے جناب، کوئی بندہ بڑھاپے کی وجہ سے، مریضی کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے خود حج نہیں کر سکتا، تو کیا کسی کو نائب بنا سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف حج کرے؟ دو قول ہیں، ایک قول کہتا ہے نائب بنائے گا، دوسرا قول کہتا ہے نائب بنانا واجب نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا یہ اختلاف نائب بنانا نہ بنانے والا بنائے گا یا نہیں بنائے گا اس صورت میں ہے جب حج واجب ہونے سے، مستقر ہونے سے پہلے یہ ماننے پیش آ گیا ہے، لیکن اگر حج اس کی گردن پہ ثابت ہو چکی ہے، پھر یہ موانے وغیرہ آ رہے ہیں، تو پھر نائب بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات آگا جانا، اور وہ یہ کہ بالفرض کے نائب بنانا ہے، تو کیا یہ نائب بنانا اس وقت ہے جب یہ ٹھیک ہونے سے مایوس ہو جائے؟ شرط ہے جب ابھی مریض ہے اور ٹھیک ہونے سے بھی مایوس ہے تو نائب بنائے گا، یا نہیں نائب بنا سکتا ہے چاہے ٹھیک ہونے سے مایوس ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہونے سے مایوس ہو یا نہ ہو نائب بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے، شہید نے کتاب دروس میں کہا ہے کہ نہیں نائب مطلقاً بنا سکتا ہے، شہید اول نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ جب مایوس ہو تو بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہی بات کی، تھوڑا سا نائب بنانے میں پھر وہی بات اختلاف کی تھوڑی سی آ جاتی ہے۔ وفی وجوب استنابت الممنوع من مباشرته بنفسه بکبر و مرض و عدو، نائب کے واجب ہونے میں کس کے لیے؟ الممنوع من مباشرته، جو خود حج کرنے سے ممنوع ہے،
خود بنفسی بے کبر بڑھاپے کی وجہ سے یا مریض ہے عدو دشمن کی وجہ سے قولان دو قول ہیں قولان مبتدا فی وجوب استنابت ہے ٹھیک ہے اس میں وجوب استنابت میں دو قول ہیں والمروی سیئن عن علی علیہ السلام ذالکہ جو مروی ہے اور روایت صحیح ہے حضرت علی علیہ السلام سے ذالکہ وہ یہ ہے کہ استنابت واجب ہے حیث امر شیخا لم یغد ولم یتقہ من کبرہ کہ حضرت نے ایک بوڑھے کو شیخ کو امر کیا لم یحج پہلی صفات اس نے حج نہیں کی تھی ولم یتقہ اور اس میں طاقت بھی نہیں تھی من کبرہ بڑھاپے کی وجہ سے حضرت نے کیا امر کیا امرا توجہ امرا کا مفعول ہے ان یجاہد رجلان کہ وہ رجل کو تیار کرے فیحجانو اور وہ اس شیخ کی طرف سے حج کرے وغیرہ من الاخبار اور اس کے علاوہ بھی اخبار ہیں والقول الاخر عدم الوجوب اس کے مقابلے میں قول الاخر ایک دوسرا قول ہے جو کہتے عدم الوجوب عدم وجوب استنابہ یعنی نیب بنانا واجب نہیں ہے کیوں دلیل ان کی کیا ہے جو کہتے ہیں نیب بنانا لفقد شرط ہی کیونکہ شرط وجوب حج نہیں ہے الذی هو الاستطاعت جو کہ استطاعت ہے کیونکہ استطاعت کی شرط یہ بھی ہے نا کہ صحت بدنی رکھتا ہو بدن ٹھیک ہو جا سکتا اب یہ نہیں جا سکتا لہذا حج واجب ہی نہیں ہے شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ مَمْنُوعٌ یہ دوسرا قول جو کہتا ہے نیب بنانا واجب نہیں ہے ممنوع یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ جو بدن کا ٹھیک ہونا ہے نا صحیح ہے وہ حج جو مباشرتاً خود کرنی اس کی شرط ہے نیب بنانے والی حج کے لیے یہ شرط نہیں ہے وہ ممنوع یہ دوسرا قول ممنوع ہے وموضع الخلاف ما اذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب یہ مورد اختلاف وہاں ہے جہاں معنی پیش آ جائے استقرار وجوب سے پہلے وَإِلَّا اگر وجوب ثابت ہو چکا ہو واجبات قولاً واحدہ تو نیب بنانا واجب ہے قولاً واحدہ اس میں ایک قول ہے یعنی سب قبول کرتے ہیں اگلی بات جو کی ہے کہ نیب بنانا ہے نیب بنانے کے لیے شرط ہے جب ٹھیک ہونے سے مایوس ہو جائے یا مطلقاً نیب بنا سکتا ہے چاہے مایوس نہ بھی ہو وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الِاسْتِنَابَةِ الْيَأْسُ مِنَ الْبُرِّ کیا شرط ہے نیب بنانا واجب ہے الْيَأْسُ مِنَ الْبُرِّ جب ٹھیک ہونے سے مایوس ہو کیا شرط ہے نیب بنانے کے واجب ہونے میں کہ جب وہ مایوس ہو ٹھیک ہونے سے ام یجب مطلقاً یا نیب بنانا واجب ہے مطلقاً چاہے مایوس ہو یا نہ ہو وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَ عَدَمِ الْيَأْسِ فَوْرِيًّا اگرچہ جب وہ مایوس نہ ہو تو نیابت فوری نہیں ہے فوری طور پر واجب نہیں ہے ظاہر الدروس الثانی ظاہر الدروس ثانی ہے ثانی کون سی بلا وجوب استنابہ مطلقاً نیب بنانا واجب ہے وفی الاول قوت اول میں قوت ہے اول والا کون سا تھا شہید ثانی اول میں قوت ہے جب یاس من البرو وجوب استنابت ہے جب یاس من البرو ٹھیک ہونے سے وہ کیا ہو مایوس ہو تو اس وقت نیب بنائے وفی الاول قوت فیجب الفوریت تو یہ نیب بنانا فوری ہے استنابت فوری طور پہ واجب ہے کل اصل حج کی طرح حیث یجب یہاں اصل حج خود واجب ہے فوری طور پر نیب بنانا بھی فوری طور پر واجب ہے ثم ان استمر العذر اجزاء توجہ پھر اچھا یہ جو عذر تھا مریض تھا یہ آگے چلتا رہے ٹھیک ہوا ہی نہیں ہے اور یہ حج ہو گئی یہی جو حج کی تھی یہی مجزی ہے اگر یہ ثابت رہی تو یہ ٹھیک نہ ہوا عذر ثابت رہا تو یہ حج مجزی ہے ثم ان استمر العذر اجزاء اگر یہ عذر مستمر رہا ثابت رہا تو یہ جو حج کی تھی اجزاء مجزی ہے موفق مید رہو سلامت رہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ